حکومت نے جو آج کچھ علماء کرام کا اجلاس بلایا ہے، یہ در حقیقت ملک میں علماء کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہم ان علماء کو بھی اپنا علماء سمجھتے ہیں، اپنے احباب سمجھتے ہیں، اپنے صف کے لوگ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو بڑی واضح ہونی چاہیے کہ ہم اگر دینی مدارس کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دینی مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ صرف اپنے 5 بڑے تنظیمات کے حوالے سے نہیں، بلکہ ملک کے ایک ایک مدرسے اور مدرسے میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم اور پڑھانے والے ایک ایک استاد کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور قرآنی علوم ہوں، حدیث کے علوم ہوں، فقہ کے علوم ہوں، اس سے متعلقہ علوم ہوں، ان کا تحفظ وہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مدارس اسی لیے قائم ہوئے تھے، آج نہیں۔ جب انگریز نے قرآن و حدیث کے علوم کے خلاف نیا نصاب قوم کو دیا، تو ہمارے اکابر نے اس کے مقابلے میں دینی مدرسہ قائم کیا۔ آج پوری دنیا میں وہ پھیلا ہوا ہے، ہر طرف، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں اس کی شاخیں موجود ہیں، اور وہ ایک مستقل حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہاں، ہم ریاست سے تصادم تو نہیں چاہتے، ہم تو رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں رجسٹریشن سے دھکیل رہے ہیں، ہم رجسٹریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے 2004 میں بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی، اور آج جب 2018 کے بعد انہوں نے 2019 میں ایک نیا نظام ہمیں دینا چاہا، وہ محض ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ جنرل قائم کیا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ 12 مراکز ہوں گے جہاں آپ رجسٹریشن کریں گے۔ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا۔ آج جب اس الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو تمام پارٹیوں نے اس پر اتفاق رائے کیا، اور تمام جماعتوں نے اور حکومت نے اتفاق رائے کے ساتھ اس کو اسمبلی میں پیش کیا۔ اس کی پہلی خواندگی پر کوئی اختلاف نہیں ہوا، اتفاق رائے سے پاس ہوا۔ دوسری خواندگی میں اداروں نے مداخلت کر کے قانون سازی رکوائی۔ اب جب 26ویں ترمیم کا مرحلہ آیا، ان مذاکرات میں جہاں ہم نے 26ویں ترمیم پر مذاکرات کی 1 مہینہ، اور 56 کلازز سے ہم ان کو 34 کلازز سے دستبردار ہونے پر ہم نے ان کو آمادہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہمارا پہلے سے متفقہ موجود ہے، اس کو بھی پاس کیا جائے۔ تو اس سے ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، ہمارے ادارے بھی واقف تھے، زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے جو اس پہ متفق ہو گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی تھیں، اور وہ بل پیش ہوا، اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اگر بل پر صدر دستخط کر سکتا ہے، اور اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے، تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا، اور اعتراضات کے ساتھ کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں، اس ڈرافٹ کے اندر جو اسمبلی نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، چاہے وہ 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیں، اور چاہے وہ وزارت تعلیم کے تحت، یعنی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں۔ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دونوں اطراف آزاد ہیں، ہر مدرسہ آزاد ہے اس حوالے سے۔ تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کے طور پر اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے، نئے شیش نہ چھوڑے جائیں، اور ہم
आज गुज़श्ता रात को अपनी कॉन्फ्रेंस में एक हतमी ऐलान करने की तरफ जा रहे थे, लेकिन सदर वफाक और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की तरफ से इतला आई कि 17 दिसंबर को उन्होंने तमाम अपने इत्तेहाद तंजीमात का इजलास बुला लिया है। हमने उसके लिए रोक दिया इस फैसले को, और हम चाहेंगे कि तमाम तंजीमात के बाहमी मुशावरत के साथ एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। उस मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ के साथ हम अगले फैसले करेंगे इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत को कहे कि इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ, उनकी राय हुकूमत के लिए बिल्कुल ठीक है। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। वो मदरसों को एक एक्ट से, एक मुआहदे से और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून के तहत रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदारस की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी वो अपनी जगह पर कायम रखना चाहते हैं। कभी भी हमें सोसाइटी एक्ट के तहत वज़ारत सनअत हिरफत ने डायरेक्टरेट नहीं दिया कि आप हमारे अहकामात और तंजीम के तहत मदरसों को चलाएँगे, लेकिन जब वज़ारत तालीम के तहत हमने मुंसलिक होकर रजिस्ट्रेशन की बात मानी तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक डायरेक्टरेट हम पर मुसल्लत कर दिया। इसका माना यह है कि वो हमें अपने मातात करना चाहते थे। मदारस उनके मातात काम करने को तैयार नहीं है जी। हजरत एजेंसियाँ भी मुत्तफिक थी, उनके इत्तेफाक राय के साथ सारे मामला तय हुए। अगरचे वो नज़र नहीं आते लेकिन वो तो होते तो हैं, राब्ते में तो रहते हैं। तो सारी चीज़ें इत्तेफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं, पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। रोज़ाना नई नई बातें नहीं उठाई जाती। अदम इस्तेहकाम वो क्यों ला रहे हैं? हम जो चीज़ तय हो चुकी है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फ़िलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम सबको एतमाद में ले चुके हैं। उनको एतमाद में लेने के बाद ये सारी चीज़ें तय हुई, और अगर पीटीआई ने वोट नहीं दिया तो उनके अपने मखसूस हालात थे जिसमें उनके फैसले से पहले कि हम वोट नहीं देंगे, मैंने उनको मशवरा दिया था कि इन हालात में आप वोट ना करें। तो इस हद तक भी हमारा इत्तेफाक रहा था जी। मैं इसी पे तो रो रहा हूँ कि अमन अमान तबाह हो चुका है। केपी के जनूबी अजला बिलखुसूस और तकरीबन तमाम कबायली इलाके इस वक्त बारूद में भस्म हो रहे हैं, और इंसानों का बेजा कत्लेआम हो रहा है। घर छोड़ रहे हैं लोग। अब उनके मस्जिदों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, उनके बैठकों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं। बच्चों की तालीम का सिलसिला है, उनके रोज़गार का मसला है। लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। इन हालात में और फिर कुरम में जो सूरत हाल है कि जिस तरीके से कत्लेआम एक दूसरे का किया जा रहा है, इनका ये तो कोई मसला उनके नज़दीक नहीं है। बस दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरब चाहता है? बताएं हमें ज़रा, कौम के सामने वो मुआहिदे सामने रखें। उन्होंने क्या शराइत दिए हैं हमें, और हमने क्या माना है उनके साथ। एजेंसियां उनको क्यों छुपा रही है, हुकूमत उनको क्यों छुपा रही है? आवाम के सामने लाएं उन सारी चीज़ को, ताकि हमें पता चले कि जो कुछ हो रहा है ये एक हम गुलामी के तस्वुर से कर रहे हैं या मदारस के खैरख्वाही में कर रहे हैं। यही तो हमारा सवाल है कि इस वक्त बलूचिस्तान क्यों सूरत हाल में है। बलूचिस्तान हो या हमारा खैबर पख्तूनख्वा हो, 2024 के इलेक्शन में दोनों सूबों के अंदर मुसल्लह ग्रुप मौजूद हैं, और दोनों सूबों के अंदर मजहबी सियासी क़ियादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया और कौम परस्त क़ियादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। तो ये बता रहे हैं कि क्या ये मुल्क को तोड़ने की साजिश तो नहीं है। हम मुल्क को बचा रहे हैं, हमने मुल्क को बचाना है, हमने कुर्बानी देनी है। हुक्मरान कम अज़ कम मुल्क को बचाने के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं। मदरसे का मामला कोई मसला नहीं है जिसको भी उठा रहे हैं। क्या धांधली के इलेक्शन से आवाम के मसाइल हल हो जाते हैं? बलूचिस्तान जल रहा है, सब जाली लोग वहाँ असम्बली में बैठे हुए हैं, एक भी आवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। कुरम जल रहा है, जनूबी अजला जल रहे हैं, आपके MNAs MPs कौम के सामने जाने की पोजीशन में नहीं है। अगर कहीं पर भी
پبلک کے سامنے کوئی جا سکتا ہے تو جے یو آئی کا نمائندہ جا رہا ہے جی. تو ایسے حالات میں مان لینا چاہیے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اسمبلیاں ہیں جو عوام کا سامنا نہیں کر سکتی. تو یہ ڈمی حکومتیں ہمیں قبول نہیں ہیں, اور سنجیدہ کام کیے جائیں, اور جو چیزوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے. ہم نے تو حضرت پارلیمانی کردار کو زندہ رکھا ہے. جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار اس لیے زندہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کا مذہبی طبقہ ملک کے ساتھ, آئین کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, پارلیمنٹ کے ساتھ چلے. کیوں ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ انہوں نے ثابت کیا ہے 2009-11 کے بعد آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں, 23 سال ہو گئے ہیں, مدارس کو ابھی تک آپ تسلیم نہیں کر رہے. مدارس نے آپ کو تسلیم کیا, اپنے عمل سے ثابت کیا, اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, جمعیت علماء ملک کے ساتھ کھڑی ہے, مذہبی طبقے ان کی وساطت سے سب ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں مایوس کیا جا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ علماء اعتدال کی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ وہ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ ایک آئین کے ماتحت اور قانون کے ماتحت سیاست کر رہے ہیں؟ بہت برا لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ علماء اور مذہبی طبقہ مین اسٹریم میں کیوں جا رہا ہے. تو ہم ان سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں, ہم زیادہ ملک کے لیے فکر مند ہیں. یہ لوگ تو پتہ نہیں کن کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستانی عوام اور پاکستان اور ریاست کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ امریکہ اور مغرب کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. گورنر راج کی گنجائش تو بہرحال آئین کے اندر کسی مرحلے پہ آ جاتی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن یہاں تو گورنر راج سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی کامیاب ہو سکے گی. مارشل لا بھی نہیں قبول کر سکتی حالات کو. سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا اور تمام پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی, اور ملک کے اندر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت لانا ہوگا. اگر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت کو اس طرح دھکیلا جاتا رہا تو پھر جمہوریت شکست کھائے گی, اور مسلح قوتیں جو ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ قبول ہو سکے گا. یہ تو پاکستان کو سوچنا چاہیے. امریکہ کو تو وہی سوچنا ہے جو اس کے مفاد میں ہے, لیکن ہم نے وہ سوچنا جو ہمارے مفاد میں ہے. ہم نے ایک ملک جو ہمارا دوست تھا, 70 سال ہم نے دوستی میں گزارے, اور ایسی دوستی کہ بحر الکاہل سے گہری, ہمالیہ سے بلند, شہد سے میٹھی, لوہے سے مضبوط. اور جب وہ اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی تو پھر باہر کی قوتیں آئیں اور پاکستان کو جام کر دیا. لہٰذا ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں. ہم نے اپنے دوستوں کا اعتماد ختم کیا ہے, چین کا اعتماد ختم کیا ہے, سعودی عرب کا اعتماد ختم کیا ہے, امارات کا اعتماد ختم کیا ہے, دوسرے جو پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد ختم کیا ہے. اس پر یہ لوگ سوچیں. مدرسہ خیر خیریت ہے, مدرسہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں مرکزی امیر ہوں, میں جماعت کا مرکزی امیر ہوں, اور تم مجھ سے ایک ہلکے کا سوال کرتے ہو. یہ تمہاری سطح آ گئی صحافت کی. ابھی تک تو ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں, اس پر حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور خدا کرے کہ صورتحال نارمل ہو جائے. کیونکہ ہم نے عراق کے حالات بھی دیکھے, ہم نے لیبیا کے حالات بھی دیکھے, شام کی صورتحال جس حالات سے گزرے ہیں اور آج جہاں وہ پہنچ رہے ہیں, لبنان کی صورتحال جس طرح خراب کی جا رہی ہے. یہ ساری گند جو ہے جو عرب دنیا کے اندر ہے, اس کے اندر جو میں تو ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ اگر سمندر کی تہ میں 2 مچھلیاں بھی آپس میں باہم چپ کلش ہوں تو اس میں بھی سیاست افرنگ کا ہاتھ ہوتا ہے, اس میں بھی آج سیاست امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ بیچارہ بھی وہ بیچارے کا اختیار مجھے پتہ ہے کس نے اس کو روکا ہوا ہے.